کہ انسانی زندگی میں کچھ ایسے حالات اور مواقع آتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا، اعتماد کامل کرنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کرے اور اللہ رب العالمین کے پناہ حاصل کرنے کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا ہدایات سے نوازا ہے، ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو امت مسلمہ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایسے نبی کا امتی بنایا جو نبی اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے کہ میری یہ امت ہمیشہ معمول رہے، دنیا کے اندر بھی امن و عافیت کے ساتھ زندگی کو بسر کرے، آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامرا رہے، اور جب ان کی موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ وہ رب العالمین کے قرب اور اس کی اطاعت میں لگے رہے۔ اسی لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص فرماتے ہیں، اور یہ حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ آپ نے فرمایا ہے براء بن عازب، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو وضو کرو، اور اس طریقے سے وضو کرو جیسے کہ تم وضو نماز کے لیے کرتے ہو، پھر اس کے بعد داہنی کروٹ لیٹو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنے صحابی براء بن عازب کو سکھلا رہے ہیں، حضرت براء بن عازب آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، اور جب اس مقام پر پہنچے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لے آیا جسے تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی اس رسول پر ایمان لے آیا جسے تو نے بھیجا ہے۔ حضرت براء بن عازب کے زبان سے نبی کی جگہ رسول نکل جاتا ہے، وبرسولک الذی ارسلت، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ براء میں نے تم کو جو دعا بتائی ہے اس میں وبنبیک الذی ارسلت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ رسول سے مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، رسول سے مراد پیارے نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طریقے سے اس دعا کو پڑھو۔ تو یہ دعا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ تعالی میں اپنے چہرے کو تیرے جانب تیرے تابع کر رہا ہوں، وفوضت امری الیک، اور اپنے سارے معاملے کو میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا کا پڑھنے والا، اس دعا کا اہتمام کرنے والا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے براء بن عازب اگر اس رات تمہاری وفات ہو جائے، تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ، تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تو یاد رکھو تم فطرت اسلام پر مرو گے، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تمہارا خاتمہ ہوگا۔
ہوگا اور مزید یہ کہ تمہارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ بالخصوص اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، اللہ رب العالمین کے ذات پر اعتماد کرے، رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے اور اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور اسی طریقے سے ان مواقع میں سے ایک موقع وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان تنگدستی کا شکار ہو جائے، مفلسی کا شکار ہو جائے، فقر و فاقہ اس کے اوپر غالب آ جائے، مفلسی کا وہ شکار ہو گیا، تنگدست اور غریب ہو گیا، پریشان حال ہو گیا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا مسلمان جو مفلسی کا شکار ہو گیا، غریب ہو گیا ہے، تنگدست ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شکایات، اپنے پریشانی کا ذکر لوگوں سے وہ نہ کرے۔ من نزلت به فاقۃ، جس کے اوپر فقر و فاقہ نازل ہو جائے، مصیبت کا شکار ہو جائے، وہ ہر ایک سے اپنی مصیبتوں کو بیان کرتا ہوا نہ پھرے کہ جس کے پاس بیٹھا اپنے مصیبت کو بیان کر رہا ہے۔ مصیبت کا ہر ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے زیادہ مصیبت یہی ہے اگر اپنی غربت کا وہ ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لم تصدع، اس کے اوپر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا، مفلسی دور نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بندہ مصیبت کا شکار ہے، تنگدستی سے گزر رہا ہے، غربت و افلاس کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، چنانچہ لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کرتا، فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھتا ہے، رب العالمین ہی سے شکایت کرتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں لوگوں کے در پر نہیں گیا، میں اپنے پریشانی کو تیری چوکھٹ پر اور تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یوشکو، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کرے، اس کے لیے غیب سے رزق کا ساما پیدا کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ اعتماد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی و شافی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اعتماد ہے، اگر ہمارا بھروسہ ہے، رب العالمین کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گمان کو کبھی بھی ناکام اور مراد نہیں کرے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات المصابیح کی بھی روایت ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام بزار روایت کرتے ہیں، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نہایت ہی غریب، پریشان، تنگدستی کا مارا ہوا، مفلسی کا شکار اپنے گھر میں داخل ہوا، بیوی انتظار میں ہے کہ کاش کہ کوئی ساما آئے، رزق کا بندوبست ہو جائے، لیکن وہ انسان گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے گھر کے اندر کے حالات کو دیکھا، انسان پریشان اور بے چین ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص اپنے گھر سے نکل گیا، جنگل اور بیابان صحرا میں چلا گیا۔ بیوی نے تصور یہ کیا کہ شاید میرے شوہر تلاش رزق میں گئے ہیں، رب العالمین سے دعا کریں گے، تلاش رزق میں گئے ہوئے ہیں، کوئی کھانے پینے کا نظم ہو جائے گا، اس امید کے ساتھ وہ اٹھتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے فقامت الی الرحا، وہ جاتے کی طرف دوڑ کر کے گئی جس میں گیہوں کو پیسا جاتا تھا پہلے زمانے میں، جاتے کو صاف کیا، چکی کو صاف کیا، اس کو نیچے رکھا اور جا کر کے پھر تنور چولہے میں آگ جلا دیتی ہے۔ چنانچہ انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے انتظار کرتے کرتے وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتی ہے، بلکہ انتظار کرتے کرتے رب العالمین کی ذات کو پکارتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہتی اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا ما نحتاج ونختبس، اے اللہ رب العالمین تو میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دے، کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ چنانچہ چکی وہ چلنے لگی، اس سے چکی چلنے کی آواز آنے لگی، اس میں سے آٹا نکلنے لگتا ہے۔ چنانچہ وہ گئی، آٹا کو گوندتی ہے، روٹی تیار کرتی ہے اور اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے سوال کی اصبتم بعدی شیئا، کیا تم میرے
میرے جانے کے بعد کسی کے یہاں اناج کے لیے گئی تھی، کیا تم نے کھانے پینے کا کوئی انتظام اور بندوبست کیا تھا؟ چنانچہ اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے رب العالمین سے دعا کی تھی اور یہ امید سے میں نے دعا کی تھی کہ ضرور اللہ رب العالمین ہمارے کھانے پینے کا انتظام اور بندوبست فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے جستجو لاحق ہوئی، فکر لاحق ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں کوئی کلام ہو۔ میں اس حدیث کی تحقیق میں لگ گیا، تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حدیث پاک علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آگے کا واقعہ یوں ہے کہ وہ شخص جب آیا اور دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر جاتا چل رہا ہے اور اس سے آٹا نکل کر کے باہر آ رہا ہے، یہ توکل علی اللہ کی برکت ہے۔ اور انسان بڑا بے صبر ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، وہ دوڑتا ہوا گیا، اس عجوبے کو، اس کرامت کو دیکھتا ہے اور جا کر کے اس جاتے کے پاٹے کو، اس پتھر کو اٹھاتا ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ کہ یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لو ترکھا لتحلت الی یوم القیامت، اگر اس جاتے کے پاٹ کو نہ اٹھایا جاتا تو قیامت تک اس سے آٹا نکلتا رہتا اور اللہ رب العالمین ان کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا۔ یہ ان کے توکل کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارا توکل، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اس لائق فائز ہے اور اس اعلیٰ مقام پر ہمارا توکل ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد بندے کے سامنے ہوا کرتی ہے۔ تو ایک موقع یہ ہے کہ مفلسی اور غربت کے وقت میں بھی رب العالمین کے اوپر ہمیشہ بھروسہ اور اعتماد رکھا جائے اور یہ امید لگائی جائے کہ اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، وہ ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بالکل تنہا ہو جائے، انسان بالکل اکیلا پڑ جائے، لوگ اس سے اعراض کرنے لگے، لوگ اس سے اپنے دوستی کو توڑنے لگے، تعلقات کو ختم کرنے لگے۔ ایسے وقت میں ایک دعا بتائی گئی ہے اور ایک پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ کب دیا ہے؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا گیا ہے، یعنی یہ اپنے امت کے لیے بہت زیادہ رحم کرنے والے، اپنے امت کے لیے بہت ہی زیادہ شفیق ہے اور اپنے امت ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ نے آپ کو ستایا، آپ کو ہراساں کیا اور آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا اور مشکلات آپ کے سامنے کھڑی کر دی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا تھا اور آپ نے بد دعا کر دی تھی۔ کیا بد دعا تھی؟ اے اللہ، یہ اہل مکے کے اندر ہمارا جینا مشکل کر دیے ہیں، یہاں پہ رہنا دومر ہو چکا ہے۔ اے اللہ، اس مکے والوں کے اوپر ایسا قحط نازل فرما دے، ایسی خشک سالی ان کے اوپر ڈال دے جیسے قحط سالی، خشک سالی پیغمبر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی دعا ہو یا بد دعا ہو قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اہل مکہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، خشک سالی کا شکار ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، اشیاء خورد و نوش ختم ہونے لگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حتی اکلوا العظام والجلود والمیتۃ، یہاں تک کہ وہ ہڈی چمڑا مردار کھانے کو مجبور ہو گئے۔ آئے رحمت مجسم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ استغفر اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دعا کریے، یہ مشکل وقت ہے ٹل جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے دعا کر دیتے ہیں، آپ نے ان کے واسطے دعا کر دی۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا جاتا ہے، طائف کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں،
दावती मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तौहीद की दावत को पेश करने के लिए वहां के लोगों ने आपके साथ नारवा सलूक किया। पहाड़ों का पत्थर आता है और कहता है या मोहम्मद ज़ालिका फीमा शीता इन शीता अलुत्तिक़ अलैहिमुल अख़शबैन, आपका इशारा अबरू हो अहले ताइफ को दो पहाड़ों के बीच में रख करके पीस दिया जाए। वो रहमत मुजस्सम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इनको माफ़ कर दिया जाए, ये मेरे मकाम और मर्तबे से नावाकिफ़ लोग हैं, ये मुझको पहचान नहीं रहे हैं। वो रहमत मुजस्सम, उनके बारे में रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्मत के लिए, लोगों के लिए आप रऊफ़ हैं, आप रहीम हैं, आप मुशफ़िक़ और मेहरबान हैं। इसके बावजूद अगर ये लोग आपसे एराज़ करें, आपको तन्हा छोड़ दें, आप दुआ पढ़िए। ये वो दुआ है जो कुरान मजीद के अंदर 11वें पारे में सूरह तौबा की आखिरी आयत है। मेरे भाइयों, रब ने फरमाया फ़इन तवल्लौ, अगर ये लोग आपसे पीछे हट जाएं, आपका साथ छोड़ दें, आपको तन्हा कर दें, लेकिन ऐ नबी आप अपने आप को तन्हा मत समझिए। फ़कुल, आप पढ़िए हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ क्या बता रही है, ये दुआ क्या पैगाम दे रही है, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी व शाफ़ी है, मैं उसी अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, उसी अल्लाह पर एतमाद करता हूँ, वो अल्लाह अर्श अज़ीम का मालिक है। इस दुआ की ये बरकत है। और फिर मज़ीद ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अबू दरदा हदीस पाक के रावी हैं, वो बयान करते हैं, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान मुसीबत का शिकार है, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, मुश्किलात टल नहीं रही हैं, हमेशा वो परेशान रहता है, मसाइब का शिकार रहता है, परेशानी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, प्यारे आका ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस दुआ को बंदा 7 मरतबा सुबह को पढ़ ले और 7 मरतबा वो शाम को पढ़ ले। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मसाइब, मुश्किलात और परेशानियों को खत्म कर देगा। इस दुआ के अंदर क्या पैगाम है, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा कर रहा है, तवक्कलतु अलैह का नारा लगा रहा है, उसी ज़ात पर मैं भरोसा करता हूँ, एतमाद करता हूँ, तो ये तवक्कुल की बरकत है मेरे भाइयों कि रब्बुल आलमीन उससे परेशानियों को खत्म कर देता है। और किस वक्त में लोग एराज़ करें, अल्लाह पर भरोसा करो। और किस वक्त भरोसा ज़्यादा करना है, ऐसे वक्त में जब इंसान बिल्कुल परेशानी में गिरफ्तार हो जाए, मुसीबत चार जानिब से घेर ले, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। एक मोमिन का ये ईमान होना चाहिए, एक मोमिन का ये किरदार होना चाहिए, अपने ज़बान क़ाल से इस बात का एतराफ़ करे, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। ठीक है, मुसीबत आई है, परेशानियां आई हैं, इस वक्त हम परेशान हैं, इस वक्त हम मुसीबत के शिकार हैं, लेकिन ऐसा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। लन युसीबना, हमें वही मुसीबतें आ लगी हैं जिसको रब ने हमारे हिस्से में, हमारी तकदीर में लिख दिया था। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही की ज़ात पर एतमाद और भरोसा करना चाहिए। एक मोमिन का ये नारा होना चाहिए। क्या हुआ था जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद के सहन में हाउस के करीब बैठकर मुसलमानों की जमात को खिताब कर रहे थे, उनको तौहीद की दावत पेश कर रहे थे, उनको बिदअत से रोक रहे थे, अल्लाह की जानिब बुला रहे थे। ऐसे वक्त में अकबर शाह सानी, दूसरा अकबर बादशाह, ये 18वीं सदी ईस्वी की बात है, उस वक्त की बात है मेरे भाइयों, जब दिल्ली के कुर्ब जवार अतराफ के इलाकों में अंग्रेज कब्जा कर चुके थे, लेकिन दिल्ली में तब भी अकबर शाह सानी का कब्जा बरकरार था। जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब उन्हीं के ज़ेरे नगी था। ऐसे वक्त में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हाउस के सामने बैठकर लोगों को किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे थे, और वहाँ के मुजाविरीन जामा मस्जिद के हुजरे से कुछ ऐसी चीज़ों को निकाले जिनके बारे में उनका यकीदा था कि ये तबर्रुकात नबवी हैं,
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے، یہ نبی کا کرتا ہے، یہ نبی کے نعلین مبارکین ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور جب یہ لوگ حجرے سے لے کر کے نکلے، جتنے لوگ جامع مسجد میں موجود تھے سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، سب ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ اور جب یہ تبرک والی چیز شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزری، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو درس دے رہے تھے، جیسے خطاب کر رہے تھے، ویسا ہی خطاب کرتے رہے، ویسے ہی لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتے رہے، اور تعظیم میں وہ کھڑے نہیں ہوئے، احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اور جب یہ تبرکات کی چیز لال قلعہ لے جائی گئیں، اکبر شاہ ثانی کی خدمت میں پیش کی گئی، وہاں پر مجاوروں نے جب پیش کیا، پیش کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے زارو قطار رونے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے، یہ تبرکات نبوی کو لے کر کے جامع مسجد سے نکلے، جامع مسجد میں موجود سارے مسلمان ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تعظیم میں کھڑے ہو گئے، سیڑھیاں لوگوں سے بھر گئی تعظیم میں کھڑے ہونے کے لیے، لیکن مولانا اسماعیل جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا، وہ گستاخ نبی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو دربار میں بلایا جائے گا، رکعہ لکھ کر کے بھیج دیا گیا، شاہ اسماعیل کو طلب کیا گیا لال قلعے کے اندر، اکبر شاہ ثانی نے طلب کیا 18ویں صدی عیسوی کے اندر۔ چنانچہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جانے سے پہلے اپنے چچا شاہ عبد العزیز محدث ان سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا مجھ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تو صرف تقریب میں طلب کیے جاتے ہیں، یہ ناگہانی طلب ہے، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کو تو جانا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے ان کو منع کیا۔ شاہ عبد العزیز یہ کون ہیں؟ یہ شاہ عبد العزیز اور یہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، اور شاہ عبد العزیز شاہ اسماعیل شہید کے چچا ہیں، اور شاہ مولانا اسماعیل شہید عبد الغنی شاہ کے بیٹے ہیں، اور عبد الغنی کے والد کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز نے منع کیا کہ آپ لال قلعہ تشریف نہ لے جائیے، آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید نے کہا رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبتیں آتی ہیں جو مصیبت رب العالمین نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خط آیا، خط کا جواب دیا کہ بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط ہے میں صرف اور صرف سلام مسنون کروں گا، اس طریقے پر سلام کروں گا جس طریقے سے پیارے آقا نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نظری سلام السلام علیکم، میں فرشی سلام نہیں کروں گا کہ 7 مرتبہ جھک کر کے ذل الہی کو میں 7 مرتبہ سلام کروں، ایسا سلام میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا اجازت ہے آ سکتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لال قلعہ تشریف لے گئے۔ اکبر شاہ ثانی اپنے دربار عام سے اٹھ کر دربار خاص میں وہ جا چکے تھے۔ 2 طرح کی دربار ہے، آپ لوگ لال قلعہ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ایک دربار عام ہے جہاں پر عام لوگوں کی شکایتیں سنی جاتی ہیں، اور ایک دربار خاص ہے جہاں پر وزراء اور سپاہی لوگ موجود ہوتے تھے، وہاں پر وہ جا چکے تھے۔ اور جا کر کے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سلام کر کے اور ان کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ اکبر شاہ ثانی نے کہا کہ مولانا بہت کم تشریف لاتے ہیں آپ، بہت ہی مشکل سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ کہا کہ آپ سے گزارش ہے مولانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے، پیارے آقا کی سیرت ذرا بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر ذرا آپ توجہ کیجئے، اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ بیان کیجئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کو بیان کرنے لگے، مکی زندگی کے واقعات کو بیان کیا، آپ پر جو مصیبت آئی پریشانی آئی اس کا ذکر خاص کیا، اور طائف کے اندر جو کچھ نبی کائنات کے ساتھ ہوا اس کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر مکے اور مدینے کے درمیان جو صعوبتیں آئیں اس کا بھی ذکر کیا، اور اس انداز سے تقریر کی مولانا اسماعیل شہید نے کہ لوگوں کی آنکھیں اشک
अश्कबार हो गई, बादशाह का सर झुक गया, आंखें डबडबा आई, आंखें अश्कबार हो गई। तकरीरी सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि तकरीर खत्म हुई और फिर रोने धोने का शोर खत्म हुआ। बादशाह ने कहा कि मौलवी साहब, मौलाना इस्माइल, आप प्यारे आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनका वाक़या आया, आपने इस तरीके से बयान किया कि आप गोया के दिल से इस बात को पेश कर रहे हो, आपकी भी आंखें अश्कबार हो गई, हमारी भी आंखें अश्कबार हो गई। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये क्या बात है कि आपके सामने उसी नबी के तबर्रुकात की चीजें पेश की गई और आप उनके एहतराम और ताज़ीम में खड़े नहीं हुए। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या पुख्ता सबूत है, क्या पुख्ता सबूत है कि वो चीजें जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात कहा जाता है, क्या वो वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की चीजें हैं? क्या कोई सनद है इसकी? क्या कोई सिलसिला नसब है इसका कि मैं इसको तस्लीम कर लूं कि हाँ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाक़ियात है? और फिर बादशाह ने कहा, क्या तुमको खबर नहीं कि हमारे दादा बाबर शाह ने इसको मंगाया था? कहा कि ठीक है, क्या आपके लाल किला के अंदर बुखारी शरीफ मौजूद है? कहा कि हाँ मौजूद है। लाइब्रेरी से बुखारी शरीफ मंगाई गई। आलिम साहब ने, अल्लामा साहब ने बुखारी शरीफ को लिया, कहा कि ये वो हदीस रसूल है, इसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें दर्ज हैं और बड़े सबूत के साथ दर्ज हैं, इसमें सनदे महफूज हैं, पुख्ता सबूत है, सहाबी का, ताबई का, तबा ताबई और तमाम सनद के साथ हदीस मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फरमान रसूल है, ये फरमान रसूल है, इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। लेकिन क्या हुआ, हदीस आई, बुखारी शरीफ पेश की गई, ना मैं खड़ा हुआ ताज़ीम में, ना आप खड़े हुए, जबकि बिल्कुल ये चीज़ मुस्तनद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक फरमान इसमें लिखे हैं। ना आप खड़े, ना हम खड़े हुए। और फिर अगर वो चीज़ें वाक़अतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाक़ियात हैं, तबर्रुकात नबवी अगर वो हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वो चीज़ यहाँ पर मंगाना ये बेअदबी होगी। यहाँ लाल किले से चल करके मस्जिद तक जाना, उनकी ज़ियारत करना, ये ज़्यादा दुरुस्त है और एहतराम का तकाज़ा है। और फिर मज़ीद ये, अभी तकरीर हो रही थी, अल्लाह के नबी की सीरत बयान की जा रही थी, आपकी आंखें अश्कबार हो गईं, आप रो पड़े। उसी नबी का ये फरमान है कि मैं मर्दों के लिए सोने को हराम करता हूँ, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आपके हाथों में सोने के कंगन हैं। कहा क्या ये हराम है? प्यारे आका का फरमान है। कहा प्यारे आका का ये फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपने उम्मत के मर्दों के ऊपर मैं सोने को हराम कर रहा हूँ, लिहाजा वो पहने जो जहन्नमी हो। जहन्नमियों का ये लिबास और जहन्नमियों की ये ज़ेवरात है, मर्दों के लिए ये हराम है, औरतों के लिए हलाल है। कहा मेरे दरबार में उलमा बैठे हैं, मेरे दरबार में मौलाना लोग बैठे हैं, लेकिन आज तक वो नहीं बताए। कहा ये जुर्म उनका है कि वो आपको नहीं बताए। कहा आइए मौलाना साहब, मेरे हाथों से आप कंगन को उतारिए, मेरी मदद कीजिए। सोने के कंगन उतारे गए। बादशाह ने कहा मौलाना साहब कंगन आपके हवाले है, जामा मस्जिद के दहलीज पर जितने गरीब बैठते हैं आप इसको तकसीम कर दें। मौलाना इस्माइल ने कहा कि माजरत मोहतरम, मुमकिन है कि मैं आपके सोने के कंगन ले जाऊं, आपके हाशिया बरदार। और ये उलमा कहने लगे कि मौलवी इस्माइल आया था, बादशाह के हाथों से कंगन वो ऐंठ ले गया, आप सदका करें, आप किसी के जरिए से इसको भेजा करके गुरबा फकरा में आप तकसीम करा दें। मेरे भाई अर्ज़ ये है कि ये जो सिलसिला और ये जो मौका मिला तबलीग करने का, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को पहुँचाने का, ये किसकी बरकत है? ये तवक्कुल अल्लाह की बरकत थी। मौलाना शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अपने भतीजे को मना किया था कि मौलवी इस्माइल आप लाल किला मत जाइए, मुमकिन है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, नारवा सलूक हो जाए, और अगर जाना ही चाहते हो तो अंग्रेज लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं उनके जो ओहदेदारान हैं आप उनको इत्तला करके उसके बाद जाइए। उन्होंने कहा था लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हम भरोसा करते हैं, वही तकलीफ़ें आएंगी जो तकलीफ़ें हमारे हिस्से में लिखी जा चुकी है। और बहुत सारी बातें मेरे भाइयों तवक्कुल अल्लाह के हवाले
سے ہے, وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کلی طور پر اللہ رب العالمین کی ذات پر ویسا ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. بھروسہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ رب العالمین معاملات کو آسان کر دیتا ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے خطبات کے اندر میں لانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو ویسا ہی رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. یہ ساری باتیں توکل اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر میں کوشش کروں گا میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے ایمان کو کامل فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.